الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نفلی عبادات سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک کے مطابق عام بندے کی بات کی العبد، اور سب سے اس کائنات کے برگزیدہ ترین جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے اور رسول ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس قرب محبت کا سب سے بلند اور عرفہ مقام وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام فائز ہیں۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے مقامات دیے ہیں، جیسے اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، متقی لوگ ہیں۔ تو شرط بیچ میں ایمان کے بعد نفلی عبادت ہے۔ البتہ کوئی شخص بھی چاہے فرضی عبادت ہوں، چاہے سنت عبادت ہوں، چاہے نفلی عبادت ہوں، جتنی مرضی عبادات کر لے، یہ بات اپنے ذہنوں میں پختہ کر لیں، وہ کسی نبی کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی خاص چنیدہ بندوں کو عطا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبوت کے خاتم ہیں، یعنی ختم کرنے والے ہیں، آپ پر نبوت ختم ہے۔ آیت ہے نا پیچھے سے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ پوری آیت ہے، سورہ الاحزاب سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرب کے بہت سارے درجے ہیں، جیسے رسولوں کے درجے ہیں۔ تیسرا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ رسول ہیں، ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے کچھ نے اللہ سے کلام کیا ہے اور کچھ کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ مقام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ دین کو پہنچانے کے لیے جو انبیاء تشریف لائے ساری تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق ختم کر دی گئی ہے، مکمل کر دی گئی ہے، دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اب جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو اسے ان لوگوں کے ساتھ قیامت میں جگہ ملے گی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اور ہم نماز میں بھی یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کن لوگوں پر انعام کیا یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، پس یہ وہی لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ بھی ہم آیت آگے بیان کریں گے، وَأُولَٰئِكَ حَسُنَ عَلَيْكَ رَفِيقًا، اور یہ تمہارے کتنے اچھے ساتھی، یہ ہمارے اچھے ساتھی ہیں۔ ان کی بھی ترتیب درجات سے لگائی ہے، انبیاء، پھر انبیاء کے اپنے درجے ہیں، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بڑے درجات والے ہیں وہ چھوٹے درجات والوں کو سمجھاتے ہیں، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، دین کو سمجھاتے ہیں، ترتیب کو سمجھاتے ہیں۔ تو انبیاء کے توسط سے ہی امت ایمان لاتی ہیں، اور انبیاء کے توسط ہی سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو قرب الہی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سمجھ کر ان کے دربار پر حاضر رہتا ہے، خواہ ظاہری خواہ باطنی خواہ تصور میں، اور یہ حاضری لگواتا رہتا ہے، اور بارگاہ ایزدی من اولیاء کے، ان اولیاء کے تقوی اور ایمان کے وسیلے کا واسطہ دے کر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کیونکہ اللہ نے کہا وَأُولَٰئِكَ حَسُنَ عَلَيْكَ رَفِيقًا، اور یہ تمہارے کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو ان ساتھیوں کے توسط سے، صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کے طفیل جو التجا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، اور ان کو اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے۔ یہی ایک راستہ ہے، چاہے یہ لوگ اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں، چاہے وہ ظاہری حیات میں موجود ہوں، دور ہوں یا نزدیک ہوں، ہر لمحہ اولیاء امت خواہ وہ وصال فرمائے ہوئے ہوں، ہر لمحہ ہر آن ذہنی طور پر اولیاء کرام بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوں تو تب بھی ان کے پاس بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر دور ہوں تو ذہن میں تصور میں بھی رکھتے ہیں، اور اگر انتقال فرما چکے ہوں تو ان کی ارواح یہ سارا کام انجام دیتی ہیں حاضری کا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہم نے یہ تلاوت کی تھی، وقت تو کافی ہو گیا، پر میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، پس وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے ہیں۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس آیت کے حوالے سے، چونکہ یہ آیت اب بھی اس کا نور آگے پورے تا ابد تک جاری ہے، اس طرح ان کا رابطہ ظاہری، اب چونکہ ظاہری بات ہے، ظاہر تو میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نظر نہیں آتے، باطنی کہہ سکتے ہیں لوگ، صحابہ کیونکہ پہلے مخاطب تھے تو یہ ان کے بارے میں بات ہوئی، پھر تا قیامت تک آنے والے امتیوں کے بارے میں ہے، تو ان کا رابطہ ظاہری اور باطنی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے قائم رہتا ہے۔ ایسی کیفیت میں اگر کوئی گناہ گار ان کی خدمت میں عین حیات میں یا بعد ازل وفات چلا جائے، بشرطے کہ اسے اپنے گناہوں کا احساس دامنگیر ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے وہاں براہ راست بھی مانگتا ہے اور دعا کے لیے التجا بھی کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس پہ رحم کرتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام جو ہیں، یہ چونکہ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، اپنے دل کی باتیں جو ہیں اللہ نے کہا ہے ہم ان تک اگر پہنچاتے ہیں اللہ رب العالمین سنتا ہے، وہی سارا کچھ کرتا ہے، وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، وہی ہمارا حقیقی حاجت روا ہے، وہی ہمارا حقیقی رازق ہے، حقیقی وہی اولاد دینے والا ہے۔ باقی اس نے اس ساری کائنات میں انسانوں کے لیے ایک دوسرے کے ظاہری اسباب مہیا کر دیے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان ان سے مستفید ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ بھی ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف بے شک نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔